بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم، میں آج جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانے والا ہوں، ویسے تو پتہ نہیں کس دور سے گزر رہے ہیں کہ دین کا نام لینے والے، دین پر چلنے والے، دین کا پیغام عام کرنے والے جتنے بھی مذہبی اور دیندار دین والے لوگ ہیں، دین کا نام لینا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی جو مصروفیات ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کچھ اور نظر نہیں آتا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین بھی شاید اسی سے، سوشل میڈیا سے ہی سیکھنا ہے، تو اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے؟ کتابیں نہیں پڑھی جاتی، علماء سے دور کیا جاتا ہے، علماء کے بارے میں طرح طرح کے پراپیگنڈے کیے جاتے ہیں۔ علماء کے خلاف اصل نہیں کیے جاتے، اصل اسلام کے خلاف کیے جاتے ہیں، ایمان کے خلاف کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے بھائی، میرے مکرم و محترم، آپ اس بات کو سمجھیں کہ دین پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے کہ نبی مقدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ آپ اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ دعا یاد کر لیں۔ کیوں بھلا؟ کہ نبی علیہ السلام یہ خود دعا مانگا کرتے تھے، ہر وقت مانگا کرتے تھے، ہر آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی وقت ملتا یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ اس دعا کا معنی کیا ہے کہ یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ۔ آپ یہ دعا سن کر، دعا پڑھ کر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ دین پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے؟ اللہ وہاں تو شائبہ تک نہیں کیا جا سکتا کہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اصل میں وہ امت کو سکھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں۔ تو آپ احباب ذی وقار، آپ خود یہ دعا پڑھا کریں، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائیں، اور دین پر قائم رہنے کی، دین پر آنے کی، ایمان کو بچانے کی، ایمان پر رہنے کی، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اور مصطفیٰ جن رحمت کی اس دعا کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ آتے جاتے، گاڑی پر بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، آپ پڑھیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ کتنی آسان دعا ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک ایسی دعا ہے جو آپ کو پہلے سے آتی ہے، ہر بندے کو آتی ہو، 99% لوگوں کو یہ دعا پہلے سے آتی ہوگی، لیکن کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے اور کیوں پڑھنی ہے، اس کا شاید کسی کو علم نہ ہو، چند لوگوں کے سوا کسی کو علم نہ ہو۔ تو میرے معزز محترم، یہ دعا بتانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مواقع سن لیجئے کہ کب پڑھی جانی چاہیے۔ دیکھیں، گھر میں آتے جاتے، دوست احباب میں بیٹھے ہوئے، کہیں پہ بھی اگر چند افراد بیٹھے ہیں تو، یا آپ کی طبیعت پر اس طرح کا گزر رہا ہے کہ آپ کو ہر وقت چڑچڑا پن ہے، آپ کو غصہ آتا رہتا ہے، کوئی کام دیکھ لیں پھر غصہ آتا ہے، کسی شخص کو دیکھ لیں پھر غصہ آتا ہے، کوئی آپ کے اندر قوت برداشت بڑی کم ہو گئی ہو کہ ایسے ہی گھر میں آپ لڑ رہے ہیں، تو آپ کو پہلے سے یہ یاد شدہ دعا ہے، بس اس کو آپ نے ورد زبان کرنا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہمیں دعا سکھائی ہے۔ بخاری شریف میں یہ دعا درج ہے کہ جب آپ کو غصہ آتا ہو تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس۔ اور یہ اعوذ باللہ تعوذ تو سب کو آتی ہوگی نا۔ آپ اگر اس طبیعت کے مالک ہیں کہ آپ کو ہر وقت غصہ آ رہا ہے تو آپ نے بس یہ دعا جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب بھی دیکھیں مجھے ایسی طبیعت ہو رہی ہے، غصہ آ رہا ہے، چڑچڑا پن ہو رہا ہے، کوئی کسی کو دیکھوں تو یہ ہو رہا ہے، تو بس آپ یہ دعا پڑھیں، تو انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے سے آپ کی طبیعت میں جو یہ چڑچڑا پن اور غصہ پن ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو بے شمار پریشانیوں سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو ضرور اس پر عمل کیجئے، خوش رہیے، میرے لیے بھی دعائیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔